وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت بولتی ہے۔ فرمانے حضرت علی، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ ایک پیارا سچ، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ بے شک اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں اپنے ہر دکھ کی شکایت اللہ سے کرو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ سورج کے سامنے ایک ننھے سے دیے کی بھلے ہی کوئی اوقات نہ ہو، مگر اندھیرے کے سامنے بہت کچھ ہوتی ہے۔ پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوا کرتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اس کے باوجود وہ ادب سے محروم تھا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اسی انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک یہ تمہاری آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہوگا، جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کالا رنگ اگر بدصورتی کی علامت ہوتا تو کعبے کو دیکھ کر کبھی سکون نہ ملتا۔ بے شک آپ فرشتے بن بھی جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ، مجھے خوش نصیب بنا دے، ایک بار حج کرا دے، آمین۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت اور فریب
اور دھوکے تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کی دو خوبصورت جگہیں، کسی کے دل میں یا کسی کی دعاؤں میں۔